الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یہ قرآن کریم کا 17واں پارہ ہے اور سورۃ الانبیاء جو آج آیتیں آنے والی ہیں اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیلیں دی ہیں اور توحید پر دلیلیں دی ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں کامیابی کا جو مدار ہے وہ اللہ کے وجود کو ماننے پر اور اللہ کی توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے پر منحصر ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے ساتھ اس کی توحید کو نہیں مانا، ایک ہونے کو نہیں مانا، تو پھر اللہ کے یہاں اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت سارے دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں دنیا بس یوں ہی ہے، لوگ شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یوں ہی چلتی رہے گی دنیا۔ اللہ نے ان سب کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے بعد سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، اور یہ ایمان کو تازہ کرنے والی آیت ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن کو سنو آپ۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، یعنی وہ لوگ، خاص طور پر عیسائی لوگ جو 3 خدا مانتے ہیں اور مشرک لوگ جو سینکڑوں خدا مانتے ہیں، اب ان میں ایک ورائٹی نکل کر کے آ رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کا ہے جو پتے پھینکنا جانتے ہیں، لیکن حقیقت عوام کی جو اگر صورتحال آپ دیکھیں گے تو وہ ہر چڑھتے سورج کو نمسکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، بس یہ فائدہ ہوگا، اللہ کے علاوہ سے اسی کو غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، جن لوگوں کو تم خدا کہتے ہو ان میں سے جو شخص کہے گا انی الہ من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، انی الہ، میں معبود ہوں، من دونہ اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کا بدلہ جہنم میں دیں گے۔ چاہے عیسائی ہوں جو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا حصہ ہیں، ان کو بھی اللہ کا خطاب ہے کہ اگر تمہارے بقول بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر تمہارے بقول عیسیٰ نے بھی اگر یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا انہیں بھی۔ اب اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو؟ اب جتنے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں انہیں یہ آیت کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، اور سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، کہ صاحب اچھا میں نے یہ دیکھا ہے لوگ بھوک مری میں کفر تک کم پہنچ رہے ہیں، بھرے پیٹ والے لوگ زیادہ پہنچ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آسائش اور آرام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ بیٹھے بیٹھے خالی ہیں، یہی سوچ رہے ہیں صاحب اللہ کو میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا، اللہ کو میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا۔ تو صاحب اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لو، پانی کا رنگ تم آج تک نہیں بتا سکے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ نے جب منع کر دیا کہ یہاں میرا دیدار نہیں ہوگا، میرے دیدار کے لیے آپ کو جنت میں آنا پڑے گا۔ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، ہر جگہ ہر چیز فٹ نہیں کر سکتے آپ بڑائی سے یہ کہنے لگے کہ صاحب میرے یہاں کی آپ بجلی فٹنگ کر دیجیے، وہی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے میرا دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔
دنیا اس کا محل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اسی طریقے سے ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اللہ کہتا ہے میرے وجود کی دلیل دیکھو کمیونسٹ لوگوں اور اللہ کو نہ ماننے والوں. کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں کے منہ بند تھے, پھر ہم نے ان کے منہ کھول دیے. اللہ نے پہلے پانی بنایا, پھر اس کے اوپر زمین رکھی, زمین ہلنے لگی, ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ نے اس کی جگہ پہاڑوں کو گلمیغ کی جگہ پر اور اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایک چیز یہ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس جگہ واضح کی ہے, آسمان بند تھا, مطلب یہ اللہ نے پہلے فلیٹ مادہ پیدا کیا, اس کا مٹیریل, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ پانی برسا سکے, اپنے نیچے بادلوں کو برداشت کر سکے, کوئی موسم بنا سکے, کوئی اس کے اندر کوالٹی نہیں تھی. اللہ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا سورج سے, اللہ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا سیاروں سے. اللہ تعالیٰ نے جو گرے منگل گرے اور فلاں گرے جو آج ہمارے برادران وطن کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ سب گرے جتنے بھی ہیں جن کو آپ جس نام سے بھی پکاریے وہ سیارے اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کے اندر لگائے, اور آسمان کے اندر میں نے سوراخ ایسے کر دیے جو میرے حکم کے بغیر برس نہیں سکتے, لیکن جب میں کہوں گا تو وہ برسنا چالو. اللہ کہتا ہے اگر میں بارش روک لوں تو کون سی ایسی زمین ہے آپ کے پاس جو زمین سے غلہ اگ جائے؟ تو یہ بند تھا, میں نے کھولا. زمین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا منہ کھولا. اچھا یہ دیکھیے آج کوئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. آج کا کئی ممالک میں آپ کو بتاؤں, قطر مالدار ہوا, سعودی مالدار ہوا, دبئی مالدار ہوا, ان کے پاس کہاں سے خزانہ آیا؟ زمین سے. اللہ کہتا ہے میں نے زمینوں کے منہ بند رکھے تھے, تمہارے لیے کھول دیے. اس کے اندر کیمیکلز نکل رہے ہیں, اس کے اندر گیسز نکل رہی ہیں, اس کے اندر پیٹرولیم نکل رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو راز تو میں نے بہت چھپا رکھے ہیں, یہ میں نے سب پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا, یہ سب کچھ بند تھا لیکن میں نے تمہارے لیے کھول دیا. بتاؤ اب میرے وجود پر تمہیں کوئی اور دلیل چاہیے؟ اسی زمین سے اللہ نے کھانے کی چیز پیدا کی, آلو, ٹماٹر, یہ ساری چیزیں. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہمارے ہیں یہ پل رہے ہیں, اگر انہیں زمینی چیزیں نہ ملیں تو یہ بھی زندہ نہیں رہے. اللہ کہتا ہے دیکھیے زمین سے کھانے کی چیز بھی اگائی اور زمین سے پکانے کی چیز بھی اگائی. ڈیزل, پیٹرول, مٹی کا تیل جسے کروسین کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے جتنی گیسز ہیں, کھانے کی چیز بھی وہیں سے, پکانے کی چیز بھی وہیں سے. بتاؤ بندو تمہارے پاس سے کیا ہے؟ یہاں تک کہ جو تمہیں طاقت ملی ہے ان کو استعمال کرنے کی عقل ملی ہے. اگر دیکھیے اگر انسان کے اوپر ہوتا تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے مل چکی ہوتی, لیکن جب اللہ نے کھول دیے منہ تو ہم نے دیکھ لیا. جب تک بند رکھا وہ سب بند رہے. لوگ یہی کہتے رہے کہ اس زمین کے اندر سوائے آلو ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آج اللہ نے دکھا دیا. اللہ کہتا ہے میرے وجود پر دلیل, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. ہر چیز کو دیکھیے آپ, پانی کا اثر ضرور ہوگا بالواسطہ یا بلا واسطہ. میں جیتا ہوں پانی سے, آپ جیتے ہیں پانی سے, جانور جتنے بھی جاندار ہیں سب کو پانی کی ضرورت ہے, سبزی جتنی ہے سب کو پانی کی ضرورت ہے, آپ راشن میں سے کوئی سی بھی چیز لے لیں اکثر سب کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے متعلق کیا, اور پانی پیدا کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. افلا یؤمنون, کیا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے دلیلیں دینے کے بعد. جب آدمی بھی جب کسی کو سمجھاتا ہے اور ساری باتیں بتا کر کے کہتا ہے بھائی اب تو مان لو, آپ جس راہ پر تھے وہ غلط تھے, اور جو ہم کہہ رہے تھے پہلے سے وہ صحیح, کیونکہ میرے پاس دلیل آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب چیزیں دکھا دی. افلا یؤمنون, کیا وہ لوگ ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے میرے اوپر؟ ایک حسرت کے ساتھ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اللہ کہتا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہلے اللہ نے پانی بنایا, پھر اس کے اوپر سے زمین بنائی. جیسے ناؤ ہے آپ سمجھ لیجیے, جہاز ہے, اب اس کو روکنے کے لیے بھی, بیلنس بنانے کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ لگائے کہ وہ ہلے, یعنی ہلے نہیں, ان تمید بہم, کہ وہ اس کو لے کر کے ادھر ادھر نہ ہو, جھکے نہیں. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. ایک بات یہ تھی کہ اللہ زمین کو روکنے کے لیے آپ نے یہ سب پہاڑ لگا دیے,
اللہ چاہتا تو پوری زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، تو پھر ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کو کیسے جاتے؟ یہ طیارے تو بہت بعد میں بنے، اور وہ بھی اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے سب جگہ پر پہاڑ نہیں لگائے، بلکہ ہم نے راستے چھوڑ دیے تاکہ ایک ملک والا دوسرے ملک، ایک شہر والا دوسرے شہر چلا جائے، اور ہم نے اس کے اندر کشادہ راہیں بنائی تاکہ وہ لوگ راستہ پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان میں ایک محفوظ چھت بنائی، آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ ہر ایک چھت دیکھ لیجئے، لکڑی کی چھتیں پرانی چھتیں ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر دیمک لگ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہیں۔ سریا سیمنٹ کی چھت ہے، سریا ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے مٹیریل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ کسی کی مدت 50 اور کسی کی 100 اور کسی کی 300 سال ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت کی ابھی تک کوئی ڈیٹ متعین کوئی نہیں کر سکا ہے یہ کب خراب ہوگی اور کب سے یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ کہتا ہے اس کو بنانے والا بھی میں ہوں اور اس کو ڈھانے والا بھی میں ہوں۔ ہر چھت کو روغن کی ضرورت ہوتی ہے، پلاسٹر کی ضرورت ہوتی ہے، پی او پی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی اتنے ڈیکوریٹڈ زمانے میں بھی جبکہ لوگوں کے پاس سیلنگ جو لگی ہوئی ہے سے خوبصورت ہے، لیکن آج بھی معلوم ہے برسات کے زمانے میں ہم اور آپ پہاڑوں پر جاتے ہیں، ہم اپنے برجوں پر جاتے ہیں، پل پر جاتے ہیں، اور جب آسمان نیلگو ہوتا ہے وہاں سے جو خوبصورت کرنیں ہوتی ہیں، لوگ آج بھی اسے دیکھ کر کے موبائل نکال لیتے ہیں، ایک فوٹو کھینچ لیں۔ اللہ کہتا ہے میری قدرت کا مقابلہ تم سے نہیں ہو پائے گا، میں نے تمہیں ایسی چھت دی ہے جو محفوظ ہے، جس کے اندر کوئی ستون نہیں اور اسے گرنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ ان کی ان نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کافر لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے بھائی کدھر جھک رہے ہو، ادھر ادھر، اس مندر اس مندر گھومے چلے جا رہے ہو، ارے خدا کے بندو ادھر آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان آیتوں پر ذرا غور تو کرو، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا اور سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک چیز اپنے دائرے میں، اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں چلتی پھرتی ہے، پھر رہی ہے۔ جتنے سیارے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ایک سیارہ مثال کے طور پر سورج ہے، وہ گھومتا ہے، گھوم کر کے پھر اپنے بروج میں پہنچتا ہے، چاند پھر اپنے بروج میں پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکایا ہوا ہے وہ، یہ صرف میرا کمال ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آج دنیا کو کہتے ہیں کہ بنائے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، جو سائنٹسٹ نے اپنا دماغ لڑایا، آپ مان کر کے چلیں کہ صاحب غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں لاکھ سال سے اوپر ہو گئے، کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ ابھی 10,000 سال ہوئے، لیکن ہم پکڑ کر کے چلتے ہیں چلو 10,000 سال۔ 10,000 سال میں ابھی انسان کی ویلیو صرف اتنی ہے کہ وہ چاند پر اپنا راکٹ پہنچا سکا ہے، اس کے علاوہ چاند جیسی نظیر بنانا ابھی اس کے بس کی بات اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے وہ چاند 10,000 سال پہلے بنا دیا، اور بندہ ابھی اتنی ٹیکنالوجی کے بعد صرف وہاں پہنچا ہے، وہاں بھی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سے سمجھ لو جو اللہ کر سکتا ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں، اسی کو تو للہیت کہتے ہیں، اللہ کو ماننا کہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت مذہب اللہ نے ہمیں دیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہیں نہیں جھکایا، اپنے آگے جھکایا جس نے سب کچھ بنایا۔ وما جعلنا، آگے 2 آیتیں آ رہی ہیں، اس کو خاص طور پر مجھے بیان کرنا، پھر 10 بند کریں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے اے نبی ہمیشگی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہم نے نہیں دی۔ یعنی کافروں نے اس لیے انکار کیا کہ صاحب یہ تو پیدا ہوئے ہیں، ان کے اوپر موت طاری ہوگی، یہ کیسے نبی ہیں، نبی ہوتے تو کبھی ان کو موت نہیں آتی۔ اللہ اس کا جواب دے رہا آپ سے پہلے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کے لیے زندہ رہنا نہیں متعین کیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں دی، دنیاوی زندگی کی بات چل رہی۔ افإن مت، اگر آپ پر موت طاری ہو جائے، فهم الخالدون، تو آپ کیا یہ لوگ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جب یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے تو کسی نبی کے اوپر موت کے طاری ہونے سے اس کی نبوت کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ نبی نبی ہے، وہ پیدا بھی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
اپنے نبی کی حیات، اپنے نبی پر موت کے طاری ہونے پر مہر لگائی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، جتنے فرشتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب پر موت آنی ہے۔ صرف ایک واحد قہار رہے گا اور وہ میرا اور آپ کا پالنہار اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس سے نبی کی نبوت پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حیات قبری دی، وہ حیات کے قائل ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں۔ لیکن ایک بات سمجھے، جو یہ ظاہری اموات ہے اور جو دنیاوی موت ہے، اللہ کہتا ہے سب کو آئے گی، اس سے میرے نبی کا درجہ کم نہیں ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ کہتا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے، برائی سے خیر سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حالات تھوڑے سخت آ جائیں، کاروبار، کوئی حادثہ اللہ نہ کرے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بری حالت جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مصیبت کی حالت میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے میں دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر کے بھی آزماتا ہوں، شر سے بھی آزماتا ہوں، خیر سے بھی آزماتا ہوں، بس بندے کو دیکھنا یہ مضبوط کتنا ہے۔ اولاد دے کے بھی آزمائے گا، اولاد لے کے بھی آزمائے گا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، چاہے کچھ بھی کر لو ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ کتنی پراپرٹی جمع کر لو، کتنے ہی بچے آپ کے جوان ہو، کتنے ہی مضبوط آپ کا خاندان ہو، کتنا ہی تم میرے نبی کو ستا لو، کچھ بھی کر لو، آؤ گے میرے پاس ہی، اور میرے پاس آنے کا مطلب ہے ایک ایک چیز کا حساب لے لو۔